بھائی اللہ والوں کا جب کرم ہو جاتا ہے نا، جب اللہ والوں کی مدد ہو جاتی ہے نا، تو اللہ والے کب کیسے کہاں مدد کر دیں ہم یقین نہیں. ہم تو پریشانی میں ہم گھرے ہی نہیں، مشکلوں کا سامنا ہم نے کیا ہی نہیں. تم نے سوچا کہ پیسے نہیں، غریبی ہے تو یہ مشکل ہے، اور غریبی نہیں ہے، غریبی ہے تو حالات برے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر غریبی تو وہ غریبی ہے جسے اللہ ایمان کے اور نماز کی توفیق نہ دے، ایمان کے تمام ارکان سے دور ہو، وہ شخص غریب ہے. پیسوں کی بنیاد پر انسان غریب نہ، جس کے پاس ایمان نہ ہو وہ غریب ہے. وہ انسان غریب ہے جو نماز کے قریب نہ آ سکے. دن بھر میں 5 بار اللہ کی صدا آتی ہے، لیکن انسان کی کانوں میں آواز گونجتی ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. اذان دینے والا اذان دیتا ہے، ظہر دیتا ہے، عصر دیتا ہے، مغرب دیتا ہے، عشاء دیتا ہے، فجر دیتا ہے، لیکن مومن یعنی مومن ہو تو تب تو اثر پڑے. تم اپنے ایمان کا جائزہ لو. تم نے نام کے لیے اپنے آپ کو مومن بنا رکھا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کر رکھا ہے، لیکن واقعی اگر دیکھا جائے تمہارے اندر مومن کی کوئی دلیل، کوئی پہچان ایسی ہے ہی نہیں تو تمہیں مومن کہا جائے. مومن کہا جائے. مومن کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے وقت کو، اپنی جان کو، اپنی ماں کو قربان کرے. تم نے کیا قربان کیا ہے؟ زندگی بھر قربان تو کچھ نہیں کیا، بلکہ اسلام کو اور خطرے میں لا کر کھڑا کر دیا، اسلام کو اور داغدار کر دیا، اللہ کے گھروں کو تم نے برباد کر دیا. آج تم نے اتنا موقع دے دیا، لوگ قرآن حدیث پر بولنا شروع کر دیا. یہ بات کیسے پڑی؟ ہمارے اور آپ کی وجہ سے، کہ ہم نے قرآن سے دوری بنا رکھی ہے. قرآن تو ہم کبھی پڑھتے نہیں. بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا کلام پڑھ کر اپنی دکان کھولتے ہیں. انسان تعویذوں پر، ڈنڈوں پر، پیروں پر اور باباؤں پر بھروسہ کر لیتا ہے کہ یہ ان کی تعویذ بڑی لگتی ہے، 2 ہاتھ کی تعویذ دے دیں گے تو رزق میں برکت ہو جائے گا. ارے تم نے کبھی سوچا کیوں نہیں؟ یعنی تمہارا یقین تعویذ پر ہو گیا کہ اگر یہ تعویذ دے دیں، یہ بڑے پیر سے بہت اللہ والے ہیں، اگر یہ تعویذ دے دیں تو ہمارے رزق میں برکت ہو جائے گی. کبھی تم نے یہ کیوں نہیں سوچا جو رب ماں کے پیٹ میں بچے کو 9 مہینہ زندگی دے سکتا ہے، 9 مہینہ یعنی 9 مہینہ وہ وہاں کیسے رزق پائے گا؟ جب 9 مہینہ وہ زندگی دے سکتا ہے، ایک ناپاک لطفے سے ایک خوبصورت شکل بنا سکتا ہے، تو کیا وہ مولا، وہ رب ہمیں رزق نہیں پہنچائے گا؟ بے شک پہنچائے گا. ہمیں ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی پر غور و فکر کرنی چاہیے. یہ دیکھو مولا علی جب دیکھیں سفین پہ نکلے تو جو کھانے کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا تھا، سارا سامان ختم ہو گیا تھا. کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا پاس میں، پینے کو بھی کچھ نہیں تھا. سارے صحابہ پریشان ہو گئے، حتیٰ یہ تھا کہ اب پانی نہیں ملے گا تو جان نکل جائے گی. تو کھوجتے 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 ایک گرجا گھر کے قریب پہنچے. جب گرجا گھر کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گرجا اندر جا کر کسی سے پوچھتے کہ یہاں کوئی پانی کا انتظام ہے؟ تو گرجا گھر والوں نے بتایا یہاں کوئی انتظام نہیں ہے، اگر آپ کو پانی پینا ہے تو یہاں سے 6 میل دور جائے، وہاں آپ کو پانی ملے گا. تو صحابہ کرام واپس آئے اور آنے کے بعد حضرت مولا علی ملائے کائنات سے فرمایا آپ اجازت دیں، جب تک اگر جان اجازت، طاقت اجازت دیتی ہے، اگر میں زندہ بچ گیا تو پانی پی کر، پانی لے کر آپ کی بارگاہ میں آ جاؤں گا، اگر نہیں بچا تو پھر کوئی بات ہی نہیں. یعنی اس مرحلے پر کھڑے ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی ایمان کا دعویٰ نہیں چھوڑا تھا. اللہ کی یقین کا، اللہ کی رضاکیت کا، اللہ کی کرم کا، اللہ کا رحم کا، کہ رضاکیت کا دامن نہیں چھوڑا. انہیں یقین تھا اللہ ہماری مدد فرمائے گا. مولا کائنات نے کہا چلو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پچھم کی طرف اپنا گھوڑا گھما دیا، کہا چلو پچھم کی طرف. جب پچھم کی طرف کچھ دور گئے، مولا کائنات نے کہا یہیں رکو، اور وہ زمین دکھ رہی یہاں پر گڈھا کرو. لوگوں نے صحابہ کرام گڈھا کرنا شروع کر دیا. یعنی جو بھوک سے اور پیاس سے نڈھال ہوں اور انہیں کام کے لیے بولا جائے یہاں گڈھا کرو، انہیں یقین تھا کہ جو علی کہہ رہے ہیں اس میں کوئی مصلحت ہے، کیونکہ داماد پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہاں گڈھا کرو. ان کا مطلب یہاں پانی ہے، یہاں پانی ہے. نے کہا گڈھا کرو. جب گڈھا کھنا تو دیکھا ایک بہت بڑا پتھر تھا، ایک بہت بڑا پتھر تھا. تو لوگوں نے طاقت لگائی اور تمام صحابہ مل کر اسے نکالنا چاہے، تمام اسلحے سے تمام طاقتیں لگا کر تھک گئے. جب وہ پتھر نہ ہٹا اور انہیں یہ معلوم تھا اس پتھر کے پتھر ہٹے گا تو پانی مل جائے گا، اور وہ پتھر ہٹائے کیسے؟ تمام ترکیب، تمام راستے، تمام طاقت، تمام طرح کی دماغ لگا لیا، پتھر نہ ہٹا سکے. پھر مولا کائنات کی بارگاہ میں گئے، کیا ہے کہا، عرض کیا وہ ایک پتھر ہٹ گیا تو پانی کا چشمہ باہر آ جائے اور پانی پی کر ہم سیراب ہو جائے. مولا کائنات نے فوراً آستین چڑھائی اور چڑھانے کے بعد ہتھیار یا کوئی سامان یا پورا ہاتھ نہیں بلکہ ایک انگلی لگائی اور پتھر کو ہٹا کے کنارے پھینک دیا. ایک انگلی لگائی اور
پانی پیا، خوب شکم سیر پانی پیا اور پانی کو اکٹھا بھی کر لیا، اسٹاک بھی بنا لیا۔ اسٹاک بنانے کے بعد ایک گرجا گھر یعنی ایک گرجا گھر والا کو دیکھ رہا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا کہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، پانی پیا اور اس کے بعد مولا کائنات پتھر کو وہیں رکھا اور رکھنے کے بعد جب روانہ ہونے لگی وہ فوراً آ کر وہ گرجا گھر والا وہ آ کر کھڑا ہو گیا اور آ کر کرنے لگا، حضور والا کیا آپ پیغمبر ہیں؟ بڑے ادب سے آ کر کھڑا ہو گیا، آ کر کہنے لگا آپ پیغمبر ہیں؟ حضرت مولا کائنات نے فرمایا نہیں۔ کہا آپ رسول ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا آپ فرشتے ہیں؟ کہا نہیں۔ پھر کہا آپ کون ہیں؟ کہا ہم داماد پیغمبر ہیں، حسنین کے بابا ہیں اور فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں، داماد پیغمبر ہیں۔ اس نے کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں مجھے کلمہ پڑھائیں۔ اس نے کہا آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں مجھے کلمہ پڑھائیں۔ حضرت مولا کائنات نے فوراً کلمہ پڑھایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فوراً کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ مولا کائنات نے پوچھا تم اب تک تم کسی اور کو مانتے تھے، اچانک تم نے کلمہ پڑھنے کے لیے تیار کیوں ہو گئے؟ تو اس گرجا گھر والوں نے کہا کہ اے مولا کائنات، میں نے یہ جو گرجا گھر فتح ہے نا، یہ آپ ہی کی وجہ سے آپ ہی کی آڑ کی وجہ سے یہ فتح ہے۔ اور میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ یہاں ایک پتھر زمین ہوگا اور ایک پتھر ہوگا، پتھر کے نیچے چشمہ ہوگا، یہ کسی اور سے نہیں ہوتا ہوگا۔ میں کئی زمانے سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، کئی زمانے سے حضور کے گھر والوں کا انتظار کر رہا ہوں، وہ آئے، کیونکہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ وہ آئیں گے جو حضور کا داماد ہوگا یا حضور کی خاندان والا ہوگا، وہی یہ پتھر ہٹائے گا، کوئی دوسرا نہیں ہٹا سکتا۔ میں کئی برسوں سے انتظار کر رہا تھا کہ حضور کے خاندان والے کوئی آئے، لیکن حضور کے داماد آ گئے، یہ میرے خوش نصیبی ہے۔ حضور کے داماد پیغمبر آ گئے، یہ میرے خوش نصیبی ہے۔ آپ نے یہ پتھر ہٹایا اور پتھر ہٹانے کے بعد پانی نکالا، کہا یہ پتھر انہوں حضور کی خاندان والوں سے ہی ہٹا، کسی اور سے نہیں۔ بہت لوگوں نے کوشش کی، کسی سے نہیں ہٹا، آپ نے تو ایک انگلی سے ہٹا دیا۔ حضرت مولا کائنات کا اتنا سننا تھا، وہ فوراً رونے لگے، بہت روئے۔ صحابہ کرام نے کہا یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ رو کیوں رہے؟ مولا کائنات نے عرض کیا کہ اللہ کو شکر ادا کیا کہ اللہ نے میرا نام یعنی اللہ نے میرا نام کہاں کہاں لیا، اللہ نے مجھے کہاں کہاں یاد کیا ہے، اللہ نے مجھے کہاں کہاں یاد کیا۔ دیکھو اللہ والے جسے جنت کی بشارت مل جائے، جسے جنت کی دنیا میں بشارت زندگی میں ہی مل جائے۔ کبھی صدیق اکبر کو دیکھا قبروں پر جاتے بے حال بے تحاشا رو کے، ہم نے کتنا رویا ہے۔ ایمان بھی مضبوط نہیں، نماز کی طاقت بھی نہیں، قرآن بھی نہیں، صدقہ خیرات بھی نہیں، مال غنیمت بھی نہیں، کچھ نہیں، پھر بھی ہم گھراتے ہیں جو ہوگا دیکھ لیں۔ کس بنیاد پر دیکھو گے میرے بھائی؟ کس بنیاد پر دیکھو گے؟ کس بنیاد